لطیف کا کانسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا ہے، اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے، اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی امپلیکیشن. اٹ آلسو مینس ٹو نو سیکرٹس اینڈ مائنیوٹ ڈیٹیلز آف تھنگز اینڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈو وٹ ادرس کانٹ ڈو. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے، 0% چانس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں، ہوپلیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے، یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا، جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے، اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہے. تو جس رب کو یہ پتا ہے کہ پتہ گر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے، اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں، یہ بس ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا. تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتا ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں آفٹر دس ڈے آئی نیور آسکڈ اینی ون فار اینی تھنگ. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو، اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے، لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے، کسی سے بات چیت کر لیں، نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے.